الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورت نمبر 98 سورۃ البینہ، کیا نام ہے سورت کا؟ بینہ۔ اس کی 5 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ البینہ یہ قرآن پاک کی مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور 30ویں پارے میں ہے، یہ جز 30 میں۔ جس سوسائٹی میں یہ نازل ہوئی سورت، پہلے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ 2 گروپس کو بیان کیا، 2 گروپس ہیں، ان کو بیان کیا۔ ایک گروپ وہ ہے جن کو کہا جاتا ہے اہل کتاب، پیپل آف بک، جن کو یہودی کہتے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں، اور دوسرا گروپ وہ ہے جن کو مشرک کہتے ہیں، جن کا کسی مذہب پہ کوئی ایمان نہیں تھا۔ دونوں ایک سوسائٹی میں اکٹھے رہتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب ان میں ایک فرق بیان کرنا تھا۔ اہل کتاب 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جن کے پاس کتاب آئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کتاب میں تبدیلی ہو گئی۔ جب تبدیل ہو گئی، اللہ رب العالمین نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ایک گروہ وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا، اور ایک گروہ وہ تھا جس نے کفر کیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہو گئے اور مشرکین، منفکین، الگ ہونے والے نہ تھے، یعنی اکٹھی رہتے تھے، یہ کبھی بھی فرق نہیں ہو سکتا تھا ان میں۔ اور فرق کیسے ہوا؟ حتی تأتیہم البینہ، کہ جب تک ان کے پاس کوئی روشن دلیل نہ آ جاتی۔ بینہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی روشنی جو بالکل ہر چیز کا فرق واضح کر دے، ہر چیز کے سائز کو صحیح بیان کرے، دکھا دے کہ یہ اس کا سائز ہے، فرق بالکل کلیئر کر دے، اس کو کہتے ہیں بینہ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہو گئے اور مشرک اس وقت الگ ہونے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس کوئی روشن دلیل نہ آ جاتی۔ اب وہ روشن دلیل آئی، وہ روشن دلیل کیا آئی؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رسول تشریف لائے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے نا جی،
آپ کی ہستی. دراصل قرآن پاک جب نازل ہوا وحی آئی، اس وحی کا جو عملی اظہار ہے، عملی وجود ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن کیا ہے؟ یتلو صحفا مطہرہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تلاوت فرماتے ہیں کس چیز کی؟ پاکیزہ اوراق کی. پاکیزہ ورق، صحف کہتے ہیں ورقے کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیجز کی تلاوت فرماتے ہیں مطہرہ، جو بالکل پاک ہیں. اچھا، لفظ طہارت جو ہے نا جی، جب ہم اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پیوریفائی، پاک، کہ کوئی چیز اس میں مکس نہیں ہے، تلویش نہیں ہے، کوئی اس میں امیزش نہیں ہے، مکسنگ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا صحف مطہرہ، کہ یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں یہ صحف مطہرہ ہے، یعنی پاک ورقے ہیں، ان میں کوئی امیزش نہیں ہے، کوئی مکسنگ نہیں ہے، جو کچھ اللہ کی طرف سے وہی پڑھ کے تلاوت فرما دیتے ہیں. یتلو صحف مطہرہ. اب کیا فرمایا؟ فیہا، یہ جو قرآن ہے، یہ جو قرآن کے پیجز ہمارے پاس موجود ہیں، ان پیجز میں کیا ہے؟ کتب قیمہ، بڑے پکے، درست اور واضح احکام ہیں. قیم کہتے ہیں جی، آپ کہتے ہیں نا جی قائم ہونا اردو زبان میں، کہ کھڑا ہو جانا، بالکل درست سیدھا قائم کرو، کھڑا کرو جی. تو قیمہ لفظ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو احکام بیان کیے ہیں اس کتاب میں، قرآن مجید میں، وہ بڑے واضح ہیں. ان میں کوئی ہیر پھیر نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، بالکل واضح ہے، مستحکم ہے، بڑے سٹیبل ہیں. یعنی ان میں کوئی ویریشن نہیں ہے ایسی جو انسٹیبل ہو. فرمایا کتب قیمہ. پھر فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ دیکھیں جن لوگوں کو کتاب دی گئی، عیسائی، یہودی، انہوں نے کتاب کے بعد کیا کیا؟ وہ آپس میں تقسیم ہو گئے، بٹ گئے، سیکٹ میں بٹ گئے. مسلمان آج جس دور سے گزر رہا ہے، اگر عیسائیت، کرسچینٹی کی جو ہسٹری یعنی تھی وہ پڑھے نا، جب ان کے بھی ہوئے تھے نا 1300-1400 سال، انہوں نے بھی فرقوں کے نام پہ بڑے بندے مارے آپس میں، بہت بندے مارے. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا ان کی ایک جنگ میں 65,000 بندہ ایک جنگ میں انہوں نے قتل کیا فرقوں کی بنیاد پہ. آج بھی جتنے مسلمان اس دنیا میں شہید ہوئے، ناحق مارے گئے، اگر ان کی کیلکولیشن کی جائے، ان کی جمع تفریق کر کے تعداد نکالی جائے، تو سب سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ فرقوں کی بنیاد پہ، خواہ وہ فرقے سیاسی رنگ میں آئے، خواہ وہ مذہبی رنگ میں آئے، ان فرقوں کی شکل میں سب سے زیادہ انسان قتل ہوئے ہیں. مطلب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. میں عراق کی مثال لینے، چونکہ اب عراق ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ 2 فرقے موجود ہیں. کیا ہوتا ہے؟ حکومت بنانے کے لیے کبھی ایک فرقے کو سپورٹ کرتا ہے، باہر بیرونی قوتیں سپورٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پہ سیدھی سی بات ہے، جس وقت صدام کی حکومت تھی وہ سنی تھا، تو اب شیعوں کو سپورٹ کیا، انہوں نے ملک پہ قبضہ کر لیا، کئی لاکھوں لوگ مارے گئے. اب کیا ہے؟
اب جب وہ آ گئے، اب ان کی طرف سے وہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، ظاہر ہے آپ مجھے ایک سیٹ دیتے ہیں، آپ مجھے کسی حکومت کو کرسی دیتے ہیں، آپ لے کے دیتے ہیں، ظاہر ہے مجھے تو آپ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے نا۔ جب میں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلوں گا، آپ کہتے چل بھائی اتر، اب یہی وہاں پہ صورتحال ہے۔ تو ہمیشہ سے تاریخ کے اندر جو تقسیم اور تفریق ہے یہ قوموں کو برباد کرتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے کیا کیا، وہ فرقوں میں بٹ گئے، سیکٹس بن گئے۔ اور کب بنے؟ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، جب ان کے پاس روشن دلیل آ گئی، واضح دلیل آنے کے بعد ایک کلیئر اور آبویس سائن ان کے پاس آ گئی، اور وہ ایک ایسی کلیئر اور آبویس سائن ہے جو ڈیفرینشیٹ کرتی ہے کہ رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے، فرق بیان کرتی ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ اس کے باوجود وہ تقسیم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما امروا۔ اب یہ جملہ جو ہے نا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نا جی بہت اہم جملہ ہے۔ وما امروا، اور ان کو کیا حکم تھا؟ الا لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین۔ مخلص کا مطلب لفظ خالص، خالص تو لفظ اردو میں آپ پڑھتے ہیں نا جی، خالص کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی آمیزش نہ ہو۔ وہیں سے نکلا لفظ اخلاص، جس کو ہم سنسیئرٹی کہتے ہیں، کہ اللہ نے حکم دیا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، ان کو تو حکم یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، مخلصین، اخلاص کے ساتھ، ریا نہیں، شو آف نہیں، نہ، مخلصین لہ الدین۔ اور کیسے فرمایا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین؟ یہ جو دین ہے نا جی، یہ کہتے ہیں نظام کو، جس کے کہتے ہیں کوڈ آف لائف، کہ عبادت کا بھی وہی طریقہ قبول ہوگا جو دین نے عطا فرمایا ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ فرمایا کہ ان کو جب ان کے پاس روشن دلیل آ گئی تو وہ ان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا۔ اب کیا ہوا؟ ان کو حکم یہ تھا کہ اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے، بغیر کسی آمیزش کے، خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، حنفاء۔ آپ نے ایک لفظ نام سنا ہوگا، کچھ لوگوں کا نام ہوتا ہے ہمارے ہاں حنیف، محمد حنیف۔ یہ لفظ حنیف جو ہے نا جی، یہ قرآن کا لفظ ہے، اور یہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل ہے، یہ لقب ہے ان کا۔ تو فرمایا کہ اور اس کی جو جمع ہے نا جی وہ حنفاء ہے۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر غلط چیز سے الگ ہو کے، صحیح ہو کے، بالکل خدا کی طرف یکسوئی کے ساتھ چلنا، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ جو بندہ اس مقام پہ ہو نا جی، مجھے اور آپ کو کہا جاتا ہے امت حنیفہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ امت حنیفہ، کہ ہماری جو امت ہے یہ ہر باطل سے، ہر فالس ایکٹ سے بالکل ڈسوسیٹ ہو کے، الگ ہو کے صحیح راستے پہ ہے حضور کی امت۔ اس کو کہا جاتا ہے امت حنیفہ۔ بلکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی امام ابو حنیفہ اسی نسبت سے ہے جی۔ تو فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ان کو تو یہ حکم ہوا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین الہی پہ چلیں اخلاص کے ساتھ، حنفاء، ہر غلط کام سے الگ ہو کر۔ اور دوسرا حکم کیا تھا؟ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز ادا کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے۔ میں اور آپ ہمارا یہ کلیم ہے کہ ہم دیندار ہیں،
ہمارا کلیم کیا ہے کہ ہم دین والے ہیں نا جی، یہ مسلمان ہیں نا جی۔ اب جو پچھلی قومیں آئیں ان کا قرآن جو ان کی ایک ان کے جو پرسپیکٹیو کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کو جو وہ فرقوں میں بٹ گئے، دلیل آنے کے بعد بٹے، اور ان کو ایک حکم تھا، کیا تھا؟ کہ اللہ کی عبادت کریں گے اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں گے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیں گے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، اور یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے۔ تین چیزیں دین کے اندر یہاں پہ بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، خدا تعالیٰ کی عبادت۔ عبادت کا مطلب ہی غلامی ہوتا ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاجزی، انکساری، غلامی، یہ عبادت کا معنی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جو غلام ہوتا ہے کسی کا، کیا وہ اپنے مالک کے ساتھ کی رائے کے خلاف جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں جاتا، کیونکہ وہ عبادت کر رہے ہیں نا جی۔ عاجزی اور انکساری ہر وقت اس کے سامنے رہتی ہے۔ فرمایا کہ دین قیم، سیدھا اور مضبوط دین میں پہلی چیز ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور کیسے کرنی ہے؟ اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص ظاہر آپ کو مجھے نظر نہیں آتا۔ اخلاص ایک دل کی کیفیت کا نام اخلاص ہے جی، دل کی کیفیت کا نام اخلاص ہے ایک، کہ جس وقت میں اور آپ عبادت پہ کھڑے ہیں ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ مفتی صاحب کا درس اچھا تھا، یا کیفیت یہ ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، اس کی تفسیر عرض کر رہا ہوں تاکہ مجھے اور لوگوں کو سمجھ آئے اور ہم اس پہ عمل کریں اور ہم خدا کا قرب حاصل کریں۔ یہ دو، اب آپ کو تو نہیں پتہ نا میرے دل میں کیا ہے۔ اخلاص دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اور پھر یہ پہلا دین قیم، سیدھے اور مضبوط دین کی سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ یہ ہے۔ اور دوسری نشانی وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں۔ اب یہ چھوٹا سا پیمانہ میں نے آپ کو قرآن کی روشنی میں دیا، میں نے نہیں دیا، میں نے تو آپ کو پیش کیا ہے کہ قرآن کی روشنی میں دس از دا ٹول آف میجرمنٹ آف آور ریلیجن ویئر وی اسٹینڈ ناؤ۔ تین چیزیں، عبادت اخلاص کے ساتھ، اقامت صلاح، نماز کو قائم کرنا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اور یہ تین چیزیں بیان کر کے قرآن نے کہا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی مضبوط اور سیدھا دین ہے۔ مجھے تو اتنا پتہ ہے، میں تو پچھلے 4 دن سے ہر روز میسج بھی بھیج رہا ہوں بھی اتنے بجے نماز ہے، میں اور شاید رسول تو اکٹھے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں یہاں پہ، یا نعیم صاحب آ جاتے ہیں کبھی کبھار۔ اب جب ہماری یہ حالت ہوگی تو میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین قائم ہے؟ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین قائم ہے؟ ہم اس وقت دین کو چند رسموں کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، چند رسموں کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ رسم نہیں ہے دین، کسٹم نہیں ہے، یہ کوڈ آف کنڈکٹ ان دا اوبیڈینس آف اللہ رب العالمین ہے۔ خدا کی عبادت اور خدا کی پیروی کا ایک پورا نظام ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پڑھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ 3 میل دور پیدل چل کے 5 نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے، ٹھیک ہے؟ 3 میل دور ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے کس کو نماز گھر میں پڑھنے کی اجازت دی؟ دیکھیں آپ،
اب یہ بھی مثال ہے نا. ایک صحابی رسول اللہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد سے گھر بوڑھے ہیں میں گھر سے نکلتا ہوں میرے راستے میں ایک سٹریم آتی ہے جسے آپ خرخت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ندی کو بھائی؟ خرخت آتی ہے. اب میں آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہوں نا ڈچ. خرخت آتی ہے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر بھی میری کمزور ہے جب بارش ہوتی ہے کبھی کبھار تو میرا گائیڈ ہوتا ہے جو مجھے لے کے آنے والا ہے اور کبھی کبھار گائیڈ نہیں ہوتا میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا ایسی صورت میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کرو جماعت کروایا کرو. پھر بھی کیا فرمایا؟ جماعت کروایا کرو. پھر انہوں نے چھوٹی سی جگہ بنائی مصلی مسجد گھر میں بنائی اور ایک دن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بھی آ کے 2 نفل پڑھ جاؤ. ٹھیک ہے یہ تھی وہ سہولت. اب یہ مسجد ہے مثلا 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر 7 کلومیٹر 10 کلومیٹر آنے میں کتنا وقت لگتا ہوگا؟ یہاں پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 نہیں 10 منٹ لگ جائیں گے. تو ایک بندہ میں اور آپ 5-4 کلومیٹر کی ڈرائیو کر کے مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں. کتنا بڑا جھوٹ ہے یار. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو میں نے پورے مہینے کا ٹائم ٹیبل بھیجا ہے. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ آپ آیا کریں. آپ کو 3 امام ایک امام شاہد رسول یہ بیٹھے ہیں بھائی ہیں پاکستان سے آئے ہیں میں ادھر ہوں والد صاحب ہیں کوئی نہ کوئی تو آپ کو نماز پڑھائی دے گا نا یہاں پہ. تو آپ باقاعدگی سے جماعت کے لیے آیا کریں نماز پڑھا کریں. دین جو ہے نا جی وہ کتابوں سے نہیں آتا صرف وہ پریکٹس سے آتا ہے. اگر کسی کو نماز نہیں آتی تو اس کو سکھائی جائے گی پڑھایا جائے گا. بھائی آپ کو نماز سکھاتے ہیں سیکھیں اور خدا کی بارگاہ میں قرب حاصل کریں. آپ نے ٹھیکہ دیے ہو کہ خدا کا قرب صرف پیروں اور مولویوں کے پاس ہے. خدا کے بندوں خود کیوں نہیں قرب حاصل کرتے؟ خود قرب حاصل کریں خدا کا. اور خدا کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ سجدہ ہے. جو بندہ سجدہ نہیں کرتا نا جی اور وہ اس کو خدا کا قرب نہیں نصیب ہوتا. سجدہ کرے اور پھر سجدے میں نعرہ لگائے سبحان ربی الاعلی. یہ ہے قرب. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.